نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو البشر ہے۔ خالق کائنات، پروردگار عالم، رب العالمین کو جب دنیا بنانے کا خیال آیا تو اس نے کن کہا اور یہ دنیا رنگ بود و وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں، سرسبز جنگلات، لہراتی ہوئی کھیتیاں، پھلوں سے لدے ہوئے باغات، پھل پھول پودے، آبشاریں پیدا کر دیں، یعنی انواع و اقسام کی نعمتوں سے دنیا کو سرفراز کر دیا اور اس کی بہترین تزئین اور آرائش فرما دی۔ جنات کو اللہ جل جلال نے آگ سے پیدا کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے جنات کو آگ سے بنایا۔ ابلیس بھی ہے جو وہ بھی جنات میں سے تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تھا ابلیس جنات میں سے پس نافرمانی کی اپنے رب کی۔ اب یہ ابتدائی جو خلاصہ ہم نے بتایا ہے، اب آگے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا جب ارادہ کیا کہ یعنی انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا جب اللہ جل جلالہ نے ارادہ کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی میرا مختار کل جو اپنے ارادہ کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس طرح چاہے گا رہے گا، اور دنیا کی ہر چیز اپنے تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا، گویا کہ میری قدرت اور میری اختیار و اقدار و تصرف کا مظہر میرا مختار عام ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں جب اللہ جل جلال نے فرشتوں کے سامنے رکھی، یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے اور عرض کیا، اے اللہ، اگر تیری حکمت یہ ہے کہ یہ ہستی جس کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے وہ تیری عبادت کرے گی اور دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے گی، تیری بندگی اور عبادت کرے گی، مناجات میں مصروف رہے گی، تو تیری حمد و ثنا کے گیت گائے گی، تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ہم ہمہ وقت تیری حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، ہر لمحہ تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور بے چوں چڑھا کرتے ہوئے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ فساد کی بو آتی ہے۔ یہ جو اللہ جل جلال کو فرشتوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ دنیا بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہمیں تو اس میں سے بڑی بدبو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی کرے اور فتنہ فساد برپا کر دیں۔ یا الہی، یہ تیرا فیصلہ کیا ہی حکمت رکھتا ہوگا، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ جب اللہ جل جلال نے فرشتوں کی یہ ساری گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبردار کیا کہ جلد بازی سے رائے نہ قائم کرو اور ذہن میں رکھو کہ میں خالق ہوں۔ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اسی طرح کہ اس میں اپنی برتری اور برائی کا پہلو نکالتا ہے۔ خالق کائنات جانتا ہے جس سے تم بے بہر ہو، یعنی اللہ جل جلال سب کچھ جانتے ہیں لیکن تم کچھ بھی جاننے والے نہیں ہو۔ اس کے علم میں ہے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنی زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا تو اسے زمین پر بنا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی و قدوس و اقرار کرتے ہیں، تیری حیثیت برائی سے پاک اور تیرے کام و نقصان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تم اس کی خبر نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب جاننا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز جو ہے ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز و ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا
کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اسی طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی شان و رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی کم مائنگی اور عجز کا احساس ہو جائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم مراتب صفت علم سے سرفراز فرمایا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم حاصل ہو چکا تو پھر اسے مکمل کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے اللہ جل جلال کو؟ مگر چونکہ پروردگار کے بہت قریب تھے وہ فرشتے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کہ خلافت علمیہ کا یہ مدار کثرت تسبیح و تحلیل اور تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر تھا۔ تم جتنی زیادہ تسبیح اور تحلیل کرو تمہارا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ دار و مدار کس چیز پر ہے؟ علم پر، اصل چیز ہی علم ہے۔ تو یہاں جو بات اللہ رب العزت فرشتوں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم۔ اب یہاں کہ صفت علم پر کہ اس لیے کہ ارادہ اور اختیار، قدرت اور تصرف اور اختیار کی طاقت جتنی بھی ہو، یعنی زمین پر اگر حکومت چاہتے ہو کہ علم کے بغیر یہ حکومت ممکن نہیں ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور اسرار سے بحر و ور فرما دیا، تو بلا شبہ وہی خلافت ارضا کا حقدار ہے، کوئی اور نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ملائکہ کو جو خدمات سونپی گئی ہیں ان کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشات اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اسی لیے وہ ان کے علم سے بھی نا آشنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ سب سے واسطہ پڑنا تھا، اسی لیے ان کو علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبت کاملہ کی بخشش عطا سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بنایا جو اس کے لیے ضروری اور لازم تھا۔ اب انشاءاللہ اگلے بیان میں اگلے موضوع پہ یہ بات ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، کہ ان کی پیدائش کے بارے میں قرآن مقدس اور اللہ رب العزت نے کیا چیزیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔